ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا، اسے ہر طرف تلاش کیا گیا لیکن وہ ایسا ہوشیار تھا کہ ہاتھ نہ آیا۔ اس زمانے میں کسی غلام کا اپنے آقا کے گھر سے بھاگ جانا ایک سنگین جرم خیال کیا جاتا تھا۔ بغاوت اور فرار کی سزا یہ ہوتی تھی کہ غلام جب بھی گرفتار ہوتا تھا تو اسے قتل کروایا جاتا تھا۔ یہ غلام کافی عرصہ روپوش رہا لیکن اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی باقی زندگی اطمینان سے گزار سکے۔ ہر وقت یہی خوف سوار رہتا تھا کہ شاہی پیادے آئیں گے اور مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس بے اطمینانی سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا اس کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بہت عاجزی سے اپنے گناہ کی معافی چاہی، لیکن بادشاہ کو اس سے ایسی نفرت ہو گئی تھی کہ اس کی صورت دیکھتے ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے اسے فوراً پکڑ لیا اور قتل گاہ کی طرف لے گیا۔ قتل کا حکم سن کر غلام کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ذرا دیر بعد ہی جلاد کی تلوار میرا کام تمام کر دے گی۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے گناہ قتل کیا جا رہا ہوں، میری التجا ہے کہ بادشاہ کو اس گناہ کی سزا نہ دینا، میں اپنا خون اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک مدت تک اس کا نمک کھایا ہے۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ جلاد نے اب تک یہی دیکھا تھا کہ جس کسی کو موت کی سزا سنائی جاتی وہ بادشاہ کو خوب گالیاں دیتا اور برا بلا کہتا۔ یہ عجیب بات بادشاہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی اور وہ غلام کی اس وفاداری سے ایسا خوش ہوا کہ نہ صرف اسے آزاد کرنے کا حکم دیا بلکہ بھاری انعام دے کر اسے اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ اس حکایت میں شیخ سعدی شیرازی نے نرم خوئی بیان کی ہے۔ اگر غلام بادشاہ کو برا بلا کہتا تو قتل کروایا جاتا، لیکن اس نے نرمی اختیار کی تو نہ صرف مصیبت ٹل گئی بلکہ انعام کا بھی مستحق ٹھہرا۔ نیک دلی، خوش خلقی اور شیریں زبانی اللہ کے بڑے انعامات ہیں اور یہ خوبیاں ہر شخص اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔